أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. صدق اللہ العظیم. لوگوں کے پاس جبکہ ہدایت آ چکی تو انہیں کس بات نے ایمان لانے سے منع کیا سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے انسان کو رسول بنا کر بھیجا. آپ کہہ دیجئے کہ اگر زمین کے اندر فرشتے اطمینان سے چلتے پھرتے ہوتے تو ہم ان کے اوپر آسمان سے فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے. آپ کہہ دیجئے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کے طور پر کافی ہے. یقیناً وہ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھنے والا اور انہیں خوب دیکھنے والا ہے. یہاں سے رسول کا عقیدہ رسالت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دین دیا، ہدایت دی، کتاب دی، یہ رسولوں کے ذریعے دی. اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کے اوپر احسان کیا اور رسول بھیجے. انہوں نے دنیا والوں کو اللہ کی تعلیمات سنائی اور عمل کر کے دکھائی. رسولوں نے عمل کر کے دکھائے. اب عملی طور پر دکھائے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول انسانوں میں سے ہو. اگر فرشتوں میں سے ہوتے تو لوگ یہ کہتے کہ یہ تو فرشتے ہیں، ان کو تو اور کوئی کام نہیں، تو یہ تو سب کر سکتے ہیں، ہم تو نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول انسانوں میں سے بھیجے. احادیث کے اندر آتا ہے کہ تقریباً 1,24,000 انبیاء اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجے اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری رسول ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آخری رسول اور آخری نبی. رسول اس کو کہتے ہیں جو نئی شریعت لے کر آئے، اور نبی اس کو کہتے ہیں جس کے اوپر بھی وحی اترے لیکن وہ پچھلے پیغمبر کی کتاب کی تعلیم کو عام کرے، اس کو نبی کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ہر خطے کے اندر رسول بھیجے، نبی بھیجے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول تھے. ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے. جیسے ایک کتاب ہے صبحۃ المرجان فی آثار ہندوستان، مولانا آزاد بیلگرامی، غلام نبی آزاد بیلگرامی کی لکھی ہوئی کتاب. ان میں انہوں نے ان حدیثوں کو جمع کیا ہے جو ہندوستان سے متعلق. اس کے اندر انہوں نے اس حدیث کو کئی حوالوں سے ثابت کیا ہے، لائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا. آدم علیہ السلام سب سے پہلے ہندوستان کے اندر آئے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ہر علاقے میں، ہر خطے میں نبی اور رسول انسانوں کی تعلیم کے لیے بھیجے. اب لوگ تعجب کرتے ہیں کہ بھئی انسان تو رسول ہو سکتا ہے. وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى، کہ لوگوں کے پاس جب ہدایت آ گئی تو ان کو اس بات کے سوائے کس نے روکا ایمان لانے سے کہ وہ یہ کہتے ہیں ابعث اللہ بشر الرسول، کیا اللہ نے انسان کو رسول بنا کر بھیجا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء بشر تھے، انسان تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا والوں کی ہدایت کے لیے بھیجا.
دنیا میں ہر جگہ رسول آئے. مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ جو اورنگزیب کے زمانے کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے, انہوں نے, اور ان کا نام خود اورنگزیب نے رکھا تھا. ان کے والد تھے, وہ اورنگزیب کے دربار میں تھے. والد صاحب نے کہا بھائی بیٹا ہمارے یہاں پیدا ہوا ہے, آپ نام رکھ. اورنگزیب بہت بڑے اللہ والے, بڑے عالم تھے, وہ بادشاہ تو تھے ہی تھے, بڑے عالم تھے بہت بڑے, اور اللہ والے بھی. تو کہا ان کا نام رکھ. تو اورنگزیب نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ تو کہا میرا نام مرزا جان ہے. تو کہا اس کا نام جانے جانا رکھو, وہ تم سے کئی قدم آگے نکلے گا. ایسی دعا کی اورنگزیب. تو مظہر جانے جانا, تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ یہ وید جو ہیں, وید کتابیں ہیں, رگ وید وغیرہ, وہ یہ کہتے ہیں کہ حقیقت میں یہ آسمانی کتابیں ہی ہیں کسی زمانے کی, لیکن اس کے اندر ہیر پھیر کر دیا گئے, بدل دیا گئے. اور اسی طرح وہ تو یہ مانتے ہیں کہ یہ رام اور کرشن وہ بھی ہو سکتا ہے کسی زمانے میں اللہ کے پیغمبر ہوں. اسی طرح مولانا مناظر احسن گیلانی بہت بڑے عالم گزرے ہیں, ابھی یعنی پچھلی صدی کے 1956 میں انتقال ہوا. مناظر احسن گیلانی وہ دیوبند میں پڑھاتے تھے. شیخ الہند مولانا محمود حسن کے بھی شاگرد اور انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شاگرد. پہلے دیوبند میں پڑھایا, حدیث پڑھاتے تھے, پھر عثمانیہ یونیورسٹی کے اندر حیدرآباد میں بھی پڑھایا. بہت بڑے عالم گزرے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک کتاب لکھی ہے, النبی الخاتم. بڑی انوکھی کتاب ہے, بہت مختصر ہے لیکن ایک دم جامع کتاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے. اور یہ کنتھاریا سے اس کا گجراتی ترجمہ بھی چھپا ہے, انتم نبی کر کے. اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ یہ لوگ بدھ جس کو مانتے, تقریباً 22-23 صفحے پر یہ انہوں نے تفصیل سے لکھا ہے کہ بدھ جس کو یہ لوگ بھگوان بدھ کہتے, وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے. اور یہاں تک لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر جو ذوالکفل لفظ آیا ہے کہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر تھے وہ یہی تھے, بدھ. اور پھر انہوں نے کئی باتیں اس کے متعلق لکھی. ایک تو یہ کہ بدھ کی پیدائش ہوئی تھی کپل نام کے گاؤں, تو ذوالکفل کپل کفل والد اس پر سے انہوں نے لکھا ہے. پھر ان کی تعلیمات بھی لکھی. تو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پیغمبر بھیجے, ہر زمانے میں پیغمبر بھیجے. پیغمبروں کا کام انسانوں کی تعلیم, انسانوں کو ہدایت کا راستہ دکھانا, انسانوں کو اللہ کی باتیں پہنچانا. اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر, تمام پیغمبر برحق ہیں, اس پر ایمان لانا ضروری. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے سچے رسول, حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے سچے رسول, حضرت نوح علیہ السلام بھی اللہ کے سچے رسول. ہم مانتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ, اللہ نے جتنے رسول بھیجے وہ سب کے سب سچے. اس پر ایمان لانا یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, تو پیغمبر کی پیروی کرنی چاہیے. اس کے بجائے یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں, غلطیاں نکالتے ہیں, تو انسان تو رسول ہو سکے, پیغمبر کی پیروی کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہم کو دی, ایک تو قرآن اللہ کی طرف سے اتارا گئے, اور حدیث وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رہنمائی سے. حدیث جس کو کہتے, حدیث کس کو کہتے, حدیث کی ہمیں پیروی کرنی چاہیے. تو حدیث کس کو کہتے, حدیث ہم تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یعنی حدیث, بہت مختصر. اصل میں حدیث لکھتے محدثین کہ 3 باتوں کو حدیث کہتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول, آپ کا فعل اور آپ کی تقریر. یعنی کیا قول, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, آپ نے کہا کہ بھئی فلاں کام کرو, حکم دیا, یہ بھی حدیث. آپ کا فعل یعنی آپ کا عمل, کہ کسی صحابی نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر سے پہلے 2 سنتیں پڑھتے ہوئے دیکھا, آپ کا عمل
یہ بھی حدیث. اور تیسرا ہے آپ کی تقریر. تقریر یعنی کیا کہ کوئی کام کرتے ہوئے آپ نے دیکھا اور خاموش رہے. مطلب یہ کہ شریعت میں یہ ناجائز نہیں ہے، جائز. اگر ناجائز ہوتا تو آپ فوراً ٹوکتے، کیونکہ آپ جو ہے اللہ کے پیغمبر ہے، دنیا میں سچائی پھیلانے کے لیے آپ آئے. تو آپ کا قول یعنی جو آپ نے بول کر کہا وہ بھی حدیث. آپ کا فعل یعنی جو عمل آپ نے کیا، کہ کسی صحابی نے کہا، جیسے حضرت ام ہانی نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے چاش کی 8 رکعت نماز پڑھتے ہوئے دیکھ. تو یہ عمل آپ کا بیان کی، یہ بھی حدیث ہو. اور آپ کی تقریر کہ کوئی عمل صحابہ نے کیا، آپ نے دیکھا اور آپ خاموش رہے، تو مطلب یہ کہ شریعت میں جائز. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لنگی پہنتے، لیکن صحابہ کرام میں بڑی تعداد ایسی تھی جو پاجامہ پہنتے، آپ نے کبھی ٹوکا نہیں، منع نہیں کیا. مطلب یہ کہ وہ بھی جائز. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل اور تقریر، اس کو حدیث کہتے ہیں. سنت کے بارے میں بھی ہمیں جاننا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. تو سنتیں 2 قسم کی ہوتی ہیں. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جو شامی کے نام سے مشہور ہے اور فتاوا کی سب سے بیسک ہمارے حنفیوں کے یہاں اہم کتاب کہی جاتی ہے شامی، اس کے اندر انہوں نے یہ تفصیل بیان کی ہے کتاب الطہارت کے اندر کہ السنن نوعان، سنت 2 قسم کی ہے. سنن الہدا بترکها یوجب اساءۃ و کراہیت، ایک ہے سنن ہدا اور ایک ہے سنن زوائد، یا اس کو کہتے ہیں سنن عادیہ. ایک ہے سنن ہدا اور ایک ہے سنن عادیہ. 2 قسم کی سنتیں بیان کی. سنن ہدا کا مطلب وہ سنتیں جو ہدایت سے یعنی عمل سے تعلق رکھتے، عبادت سے تعلق رکھتے. پھر مثال دی ہے جیسے کہ اذان پڑھنا سنت. پھر دوسری قسم کی سنتیں سنن عادیہ، یعنی جو زمانے کے لحاظ سے، رہن سہن کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی. جیسے آپ اونٹنی پر سوار ہوتے اس زمانے کے لحاظ سے وہاں، تو یہ سنن عادیہ میں ہے، عادت تھی. آپ اس زمانے میں یہ عادت تھی کہ اونٹنی پر سوار ہوتے تھے، گھوڑے پر سوار ہوتے. آج کی عادت الگ ہے. تو اگر آج بھی کوئی اس سنت کو اپنائے تو یہ آپ کی محبت میں اپناتا ہے تو اچھی بات، لیکن یہ سنن عادیہ ہیں. جیسے کھانے پینے کی سنتیں ہیں، پہننے کی سنتیں ہیں، یہ سنن عادیہ ہیں. علامہ شامی نے یہی لکھا ہے. زاد المعاد میں ابن قیم نے بھی یہی لکھا ہے کہ کھانے پینے کی سنت، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو یعنی دودھی بہت پسند، تو یہ آپ کی عادت. اگر کوئی اس پر عمل کرتا ہے تو ایک اچھا کام کرتا ہے، مستحب ثواب کا کام کرتا. اور اگر کوئی اس کو نہ کرے، سنن عادیہ کو کوئی نہ اپنائے، تو اس پر کوئی روک ٹوک نہیں. تو سنت کی 2 قسمیں، سنن ہدا اور سنن عادیہ. سنن ہدا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 رکعت سنت پڑھی، اس میں کوئی ہیر پھیر نہیں، وہ بالکل اس کو چھوڑنا وہ برا ہے. اور سنن عادیہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، رہن سہن کی عادت، چلنے پھرنے کی عادت. علامہ شمائل ترمذی کے اندر بڑی تفصیل سے آپ کی یہ ساری عادتیں لکھی ہوئی. تو اگر کوئی ان کو اپناتا ہے، جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، بخاری شریف کی حدیث کہ ان سے پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہننے اوڑھنے کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کل ما شئت والبس ما شئت، جو چاہو کھاؤ اور جو کھاؤ پہنو، ما لم یکن صرفا ولا مخیلتا، بشرطے کہ اس میں فضول خرچی نہ ہو اور تکبر نہ ہو. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لنگی پہنتے، وہ اس زمانے کے لحاظ سے، رہن سہن کے لحاظ، ہماری یہاں پاجامہ پہنتی. ہاں اس کی جو تعلیمات اس کے متعلق ہے، تکبر کے طور پر نہ ہو، یہ تو بہت زیادہ تاکید سے کہا گیا ہے. ٹخنوں سے نیچے نہ ہو،
یہ جو تعلیمات اس کی رعایت کرتے ہوئے جو بھی انسان پہننا چاہے پہن سکتا ہے. نیک لوگوں کا جو لباس ہے اس کو پہننا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ زاد المعاد میں لکھا ہے آپ ٹوپی پہنتے تھے اور اس کے اوپر عمامہ باندھتے تھے. کبھی آپ نے صرف ٹوپی پہنی اور کبھی آپ نے صرف عمامہ باندھا. تو یہ عادت کے لحاظ سے ہمارے بڑے بڑے بہت سارے علماء عمامہ نہیں باندھتے. اگر کوئی باندھتا ہے بشرطے کہ وہ دکھلاوے کے لیے نہ ہو, تکبر کے طور پر نہ ہو, اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے نہ ہو, کوئی باندھتا ہے تو سنت ہے, اس کو ثواب ملے گا, ایک اچھی بات. اگر کوئی نہیں باندھتا تو کوئی روک ٹوک نہیں, کیونکہ یہ سنن عادیہ میں سے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بات چیت کا طریقہ کیا تھا, آپ کا چلنے پھرنے کا طریقہ کیا تھا, آپ کا یعنی لوگوں سے ملنے جلنے کا کیا طریقہ تھا, اس کو جاننا چاہیے اور اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. یہ بہت بڑا ثواب کا کام. اس کے بجائے یعنی لوگ رسول کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جیسے بہت سارے انگریز لوگ کتابیں لکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. ولیم میور نے کتاب لکھی لائف آف محمد, صرف یہ غلطیاں تلاش کرنے کے لیے, نعوذ باللہ. اور اس کا چیلا یہ سیٹانک ورسز والا سلمان رشدی بدماش, اس نے کتاب لکھی سیٹانک ورسز, اس میں بھی یہی باتیں لکھی, غلطیاں نکل. تو اس زمانے میں صرف نہیں تھا, آج بھی یہ چل رہا ہے. وہ تسلیمہ نسرین نے لجا نام کی کتاب لکھی, اس میں یہی باتیں لکھی. تو پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کو اپنانا چاہیے, ان کا احترام کرنا چاہیے, نہ کہ اللہ کے بھیجے ہوئے ان مہان انسانوں کا, عظیم ہستیوں کا اس طرح کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا ایک تو ہے آداب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بخاری شریف کے اندر حدیث حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی, بیٹھ کر پیشاب کرنا سنت. لیکن بخاری شریف کے اندر ہے کہ اتا صبات قوم فبال قائما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قوم کی کوڑے کرکٹ کی جگہ گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کیا, پھر آپ نے پانی منگوایا اور وضو کی. تو یہ ایک خاص حالت تھی کہ وہاں بیٹھنا ممکن نہیں, تو آپ نے وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کی. جیسے حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے تو آپ نے کھڑے ہو کر پانی پی. تو بیٹھ کر پینا سنت, بلکہ بعض مرتبہ بعض جگہوں پر غیر مسلم وغیرہ ہوں وہاں بیٹھ کر پیتے ہیں, بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں, تو لوگ اس سے متاثر ہوتے. یہ استثنائی طریقہ الگ ہے کہ کوئی بیٹھ نہیں سکتا یا کوئی مجبوری ہے اور کھڑا ہو کر پی, تو اس کی گنجائش. لیکن سنت یہ ہے کہ بیٹھ کر پی. تو پیغمبر علیہ السلام کا تو یہ مقام ہے. ڈاکٹر حمید اللہ رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم گزرے, ابھی وفات ہوئی 2005, اور آپ کی سیرت پر بہت ساری کتابیں لکھی. بلکہ یہ کہا جائے کہ آپ کی سیرت پر پچھلی صدی اگر سب سے زیادہ تحقیق کسی نے کی ہے تو مولانا حمید اللہ نے. ڈاکٹر حمید اللہ یا حیدرآباد کے تھے لیکن فرانس میں جا کر بس گئے. کئی لوگ ان کے ہاتھوں مسلمان ہوئے, بڑے دائی, قرآن کریم کا 3 زبانوں میں ترجمہ کیا, انگلش میں کیا, فرینچ میں کیا اور جرمن میں کیا. اتنے بڑے ماہر ڈاکٹر حمید اللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بڑی محبت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ساری تحقیقات, جیسے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ گئے تو کیسے گئے, کس راستے سے گئے, کیا کیا درمیان میں آیا ہوگا, اس بات کی تحقیق کرنے کے لیے ابھی اس زمانے میں 2 مرتبہ مکہ سے مدینہ چل کر گئے 500 کلومیٹر. اتنی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ علامہ سید سلیمان ندوی
جنہوں نے سیرت النبی لکھی، علامہ شبلی نے اور سید سلیمان ندوی نے سیرت النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں اردو میں سب سے بڑی کتاب لکھی 8 جلدوں۔ تو ڈاکٹر حمید اللہ 1944 میں جب آئے تو اعظم گڑھ میں سید سلیمان ندوی کو ملنے گئے، علامہ شبلی کی تو وفات ہو گئی، ملنے کے لیے گئے۔ وہاں ایک بہت بڑی لائبریری آج بھی موجود ہے، بہت بڑی ہندوستان کی اردو عربی کتابوں کی لائبریری ہے، آج بھی وہاں سے کئی اچھی کتابیں چھپتی ہیں، شائع ہوتی ہیں۔ وہاں گئے اور وہ لائبریری کے اندر داخل ہونے کے لیے باہر جوتے نکالنے لگے۔ لوگوں نے کہا حضرت آ جائیے، یہاں تو جوتے پہن کر داخل ہوتے۔ تو کہاں جس جگہ کے اوپر سیرت النبی لکھی گئی اس جگہ پر کیا میں جوتے پہن کر داخل ہوں؟ تو جوتے نکالے پھر داخل ہوں۔ تو یہ ایک ادب، ایک احترام، ادب سے آدمی بہت کچھ حاصل کرتے، جیسے قرآن کریم کا ہم ادب کرتے کہ قرآن کریم جہاں ہے تو احترام کرتے کہ کہیں اس سے اونچا پاؤں نہ ہو جائے، یہ ایک ادب ہے۔ ہاں جب ضرورت ہو کہ بھئی پنکھا ریپیئر کرنا ہے یا کچھ اور کام، اب اس کے لیے تو سب ہٹا نہیں سکتے، تو گنجائش۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو لوگوں کو ایمان لانے سے کس بات نے منع کیا سوائے اس کے إِلَّا أَن قَالُوا أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا، انہوں نے یہ کہا کہ کیا اللہ نے انسان کو رسول بنا کر بھیجا؟ قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ، آپ کہہ دو کہ اگر زمین میں فرشتے بستے ہوتے یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ہم فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے۔ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، آپ کہہ دو کہ اے لوگوں میرا کام پہنچانا ہے، زبردستی منوانا یہ میرا کام نہیں ہے، اور میں پہنچا رہا ہوں، اس کے اوپر اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، یقیناً وہ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھتا ہے اور وہ ان کو برابر دیکھ رہا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے تمام قصوروں کو معاف فرما، یا اللہ ہمیں جہنم سے چھٹکارا عطا فرما، جنت میں ہمیں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یا اللہ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ شب قدر کی عبادت ہم تمام کو نصیب فرما۔ یا اللہ اس کی ایک رات چلی گئی، اب دوسری رات آنے والی ہے، یا اللہ جمعہ کی رات ہے، یا اللہ اس رات کے اندر ہمیں تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تیری ہی توفیق سے ہم عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، نمازوں کو قبول فرما، تلاوت کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں قرآن پاک کی محبت عطا فرما، اس کی عظمت ہمارے دلوں میں نصیب فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آپ کی سچی پکی محبت ہم تمام کو نصیب فرما۔ یا اللہ رسولوں کی سچائی کا عقیدہ ہمارے دلوں کے اندر جما دے، آخرت کا عقیدہ ہمارے دلوں کے اندر جما دے۔ یا اللہ حلال روزی عطا فرما، حرام سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر طرح کی بیماریوں سے حفاظت فرما، اچانک موت سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جب تک
دنیا کے اندر رکھے، تندرستی کے ساتھ تیری عبادت کرنے کی، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جب اس دنیا سے ہمیں تو اٹھائے، اس دنیا سے بلائے تو ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ یا اللہ ایسی توفیق ہم تمام کو نصیب فرما۔ یا اللہ آخرت کا خوف ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو امن و امان عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ یا اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، انہیں امن و امان عطا فرما، چین والی زندگی نصیب فرما، تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دینی علم عطا فرما، دنیاوی علم عطا فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے علوم سے ہماری اولاد کو مالا مال فرما، ان کی صحیح تربیت فرما، انہیں دین کی سمجھ عطا فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔